سب سے پہلے تو میں آج کے دن اشنگر کے اپنے تاریخی جو ہمارے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، سب کا بے حد مشکور ہوں، جو آج جتنی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جذبے کے ساتھ میرے ساتھ آئے ہیں اور ہم کاغذات جمع کرانے کے لیے آئے ہیں۔ میں تھوڑا ٹائم لوں گا، آپ کا بنیادی سوال ہے آپ کا، لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی مسئلہ چل رہا ہے اور میرے خیال میں بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اور اس مسئلے کی نشاندہی اگر میں کہوں تو ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ ہمارا گلہ ہے، اور ہمارا گلہ ڈائریکٹلی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس صاحب جو کردار ادا کر رہا ہے، یہ کردار کوئی نیا نہیں۔ اس کردار میں ہم نے ثاقب نثار کو دیکھا، اس کردار میں ہم نے ابھی یہ جو چیف جسٹس جو ریٹائر ہو گئے بندیال صاحب کو میں کہوں گا ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم خان کو ہم بہت عرصے سے جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ثوابی کا ہے، یہ اسد کیسر کے گاؤں کا ہے، اور یہ مرگری وکیلان کا بھی رہ چکا ہے۔ آج کے ماحول میں اگر وہ اپنا علاقائی تعلق کو سیاست کے اوپر رکھے، جس طرح کے آپ سب کو علم ہے، اسی ہائی کورٹ میں نے عمران، جنرل فیض اور باقی کچھ لوگوں کے خلاف کیس ڈالا ہوا ہے۔ مجھے ابھی تک ایک تاریخ ملا ہے، اور میرے خیال میں کیس کو 6-7 مہینے ہوں، مجھے ابھی تک تاریخ نہیں ملی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگ جاتے ہیں، ان کو اسی دن ہیئرنگ کا موقع دیا جاتا ہے، اور پھر عجیب داستان ہائی کورٹ سے نکلتی ہے کہ ان لوگوں کو نہ پرانے کسی کیس میں پکڑو گے اور نہ نئے کسی کیسز میں پکڑو گے۔ یہ میرے خیال میں قابل برداشت عمل نہیں ہے۔ پرسوں دیکھیں، میں نام نہیں لوں گا ڈائریکٹلی، موقع ملا تو سب کچھ سامنے ہوگا، بنو میں ایک 9 مئی کے سازشی کے خلاف جو 6 مہینے سے چھپا ہوا تھا، اس کے خلاف تاریخ چل رہی تھی۔ ادھر جج صاحبان نے اس کو رہا بھی کیا، اور رہا کے ساتھ ساتھ ججز نے اپنے کمروں میں بٹھایا تاکہ پولیس ان کو گرفتار نہ کر سکے۔ اور پھر سونے پہ سہاگا، اگر ہم گلہ کرتے ہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں، یا اگر مرگری وکیلان، جس طرح سب نے دیکھا کہ انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور ہائی کورٹ کے وقار کے لیے انہوں نے اس چیف جسٹس کے خلاف سٹرائک کیا، اور دنیا کے سامنے اس کو واضح کیا، تو بدلے میں چیف جسٹس صاحب نے ہمیں ڈائریکٹ دھمکی دی۔ یہ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، موقع ملا تو ہم اس کی بھی وضاحت کر سکتے ہیں۔ بدلے میں چیف جسٹس صاحب ڈائریکٹ دھمکی دیتے ہیں کہ خیال کریں، آپ کی بھی کچھ چیزیں ہمارے پاس آ سکتی ہیں۔ جسٹس صاحب، آپ ہمیں جانتے ہیں، اگر اسی طرح آپ نے لڑنا ہے تو ٹھیک ہے، ہم تو جمہوری لوگ ہیں، جمہوری پسند لوگ ہیں، ہم جمہوریت کریں گے، اور آخری وقت تک آئین اور قانون کے دائرے کے اندر جمہوری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا عمل جاری رکھیں۔ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو بدمعاش کہتا ہے تو پھر ہلکی پھلکی ہم میں بھی شاید آتی ہو، پھر اس چیف جسٹس کا جینا محال ہو جائے گا۔ اور بدقسمتی اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ چند ماہ رہ چکے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ ہے ادھر پھر ایکس چیف جسٹس یا ریٹائرڈ چیف جسٹس بیچارے کچھ وکلا کے کپڑے پہن کے پھر وکالت کر رہے ہوتے، پھر ادھر اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میں ونس اینڈ فار آل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو اپنی قوم کے مد نظر، اپنا عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ہونے کے ناطے، اس صوبے کا ایک ذمہ وار ہونے کے ناطے، میں چیف جسٹس کو یہ آخری دفعہ ادھر سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی عدالت کچھ لوگوں کے لیے فیورٹزم کر رہی ہے، تو پھر اس عدالت میں آپ کا بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ جہاں تک عوامی نیشنل پارٹی کی سمبل کی بات ہے، تو انشاءاللہ لاٹین ہمارا سمبل تھا، لاٹین ہمارا سمبل ہے، لاٹین ہمارا سمبل رہے گا۔ جیو نیوز نے کوئی مسکنسپشن صبح کریٹ کی ہے
ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے انتخابات کی تاریخ جو انٹرا پارٹی ہے وہ 10 جنوری ہے. تو ابھی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس تاریخ تک ہم نہیں پہنچے. شاید نیوز میں کسی کا نام آ جائے اور کوئی اور چلا جائے. تو